اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مثال ثواب کی مجلس ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں تعزیت پیش کرنے کے لیے پروین جنی کو، نسرین کو، منصور کو، ان کی چھوٹی بہن، سب سے چھوٹی بہن نکیل کے انتقال کر، سب سے چھوٹی بہن اپنے بچوں کی طرح اولاد کی طرح گودوں میں پالا اور مختصر بیماری کے بعد مہلک بیماری، اور وہ اپنے سامنے اپنے ہاتھوں سے مٹی کے حوالے کیا. یقیناً بہت صبر آزما لمحات ہیں اور ہم سب جدائی کے غموں میں مبتلا ہیں، ہم سب کسی نہ کسی طرح جدائی کے صدموں میں مبتلا ہیں اور موت تو ہر گھر کی مہمان ہے. ہماری تہذیب ہے کہ ہم اپنے گزرنے والوں کو ایک خاص انداز میں یاد کرتے ہیں، ان کے لیے سارے ثواب کا انتظام کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، عزیز و اقربا جمع ہوتے ہیں، سب مل کر سوگواروں کو پرسہ بھی دیتے ہیں اور مرحوم کے لیے سارے ثواب کا انتظام بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہم سب کی وہی منزل ہے، ہمیں سب کو وہیں جانا ہے. آج نہیں تو کل کے پیچھے موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری گاڑی ہے. ہم سب کو جانا ہے اور ہم سب جو ایک کمیونٹی میں رہتے ہیں یا ایک دوسرے کے پڑوس میں رہتے ہیں، ایک چھوٹی سی کمیونٹی ہے، خاص طور سے کراچی ڈیفینس میں جو لوگ یہاں جمع ہیں، اور ہم سب ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہیں، خوشی غمی میں شریک ہیں، مرنے جینے میں شریک ہیں. پروردگار عالم کو یہ بات بہت پسند ہے. ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اگر تمہارے پڑوس میں آس پاس مومنین مومنات مریض ہوں تو ان کی عیادت کرو، اور اگر انتقال کر جائیں تو ان کے جنازے میں مشاعرت کرو اور ان کے دکھ درد میں شریک ہو. یہی ہماری تہذیب ہے، یہی ہماری تعلیمات ہیں، یہی قرآن کا حکم ہے، یہی اہل بیت کا حکم ہے، یہی ہماری سماجیات کا حکم ہے. آج ہم ایصال ثواب بھیجنے کے لیے سب جمع ہوئے ہیں، جتنی مومنات جمع ہیں ہم طرف سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم دعا کریں گے. اخیر میں ہم باقاعدہ دعا کریں گے. تو جن آیات کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، سورہ والعصر کی تلاوت کی میں نے آپ کے سامنے، مختصر ترین سورہ ہے قرآن حکیم کا، صرف 3 آیات ہیں اس کی، اور ترجمہ کچھ یوں ہے کہ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سوائے ان لوگوں کے، استثناء ہے یہاں، ایکسیپشن ہے، سوائے ان لوگوں کے. کن لوگوں کی؟ کہ جنہوں نے 4 کام کیے. آمنو، جو ایمان لائے، جنہوں نے اعمال صالح انجام دیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. اب اس سورے میں ایک مکمل پیغام ایک کمیونٹی کو پیغام ہے، انفرادی زندگی کے لیے نہیں ہے یہ. اور یہ سورہ وہ ہے کہ جس میں قرآن حکیم کی تعلیمات کا نچوڑ موجود ہے. 6666 سے زیادہ جو آیات ہیں ان میں جو پیغامات دیے گئے ہیں معاملات کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے اور رہن سہن کے حوالے سے، اس میں اس سورے میں مکمل ایک نچوڑ پیش کیا ہے ہمارے سامنے. مختصر ترین سورہ، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب اصحاب ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے، لمبے سفر پر جایا کرتے تھے، گلے ملتے تھے، خدا حافظ کرتے تھے، تو ایک دوسرے کے کان میں اس سورے کی تلاوت ہدیۃً تحفۃً کر دیا کرتے تھے، یاد دلانے کے لیے کہ آپ لمبے سفر پر جا رہے ہیں اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ انسان خسارے میں ہے، انسان
یوں تو کائنات کی ہر چیز وقت کے ساتھ جو ہے وہ وقت کے اس میں گرفتار ہے وقت یہ، لیکن انسان خاص طور سے خسارے میں کیوں ہے؟ یہاں انسان خاص طور سے اس لیے خسارے میں ہے کہ انسان کو مخلوق ہے پروردگار عالم کی جس کی تخلیق پر اس نے فخر کیا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اتنی بڑی کائنات میں انسان کی تخلیق پر فخر فرمایا، انسان کو تنہا نہیں چھوڑ دیا، انسان کو فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں خلق کیا جنوں کو اور انسانوں کو لیکن اپنی عبادت کے لیے، اور عبادت کے لیے ہمیں طریقے بھی بتا دیے، ہمارے لیے ہدایات بھی بھیجی، ہمارے انبیاء علیہ السلام بھی بھیجے ہمارے لیے کتاب بھیجی، ہمارے لیے سیرتیں اتنی پاک پاکیزہ طیب طاہر سیرتیں اخلاق کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے ہمارے سامنے موجود ہیں کہ کسی لمحے میں کوئی گوشہ ہماری حیات کا زندگی کا ایسا نہیں ہے کہ جو تشنا ہو اور خالی ہو، جو ہم پوچھتے پھرے لوگوں سے کہ ہم کیا کریں۔ ہمارے ہر تعلیم، تہذیب، تربیت سب ہمارے سامنے موجود ہے کہ انسان خسارے میں ہے، انسان مشکل میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ اب ایمان کی اتنی بڑی سب سے پہلی شرط جو ہے وہ جب داخل ہوتے ہیں دامن اسلام میں، دائرۂ اسلام میں، تو وہ ہے ایمان بالغیب، یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو شرط بتائی گئی ہے، غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان، اللہ کی وحدانیت پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، جنت جہنم پر ایمان، آخرت پر ایمان، قیامت پر ایمان۔ ہمارے ایمان کی ہمیں پوری فہرست ہمیں بتا دی گئی ہے کہ جو ہمارے عقائد میں شامل ہے، اور ہم یقیناً جب ہمارے مومنین اس دنیا سے جاتے ہیں تو جو تلقین پڑھائی جاتی ہے وہ بھی ایمان کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے، ہمارا رب کون ہے، یہ سب چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ تو کسی وقت بھی تنہا نہیں چھوڑا پروردگار عالم نے ہمیں، ہماری تعلیمات نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، اور یہ خوبصورت محفل بھی جو منعقد کی ہے یہ سکون کا سامان ہے، تسلی کا سامان ہے، جن سے ان کے پیارے جدا ہو جاتے ہیں، ان کے لیے عزیز اقربا جمع ہوتے ہیں، ملتے ہیں، اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، اپنے دکھ درد میں شریک ہونے کا، ہم ان کے ساتھ آنسو بہاتے ہیں، ان کو گلے لگاتے ہیں، ان کو پیار کرتے ہیں، اور جدائی کے صدمے میں ہم ان کے لیے کوئی تسلی کا سامان اگر مہیا کر سکیں تو یہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی آپ کو سب کو بہت اجر عطا ہوگا۔ ایمان لائے اور عمل صالح انجام۔ اب عمل صالح کی بھی بہت بڑی فہرست ہے، قرآنی تعلیمات میں یہ موتیوں کی طرح سے بکھری ہوئی ہے میرے اور آپ کے لیے، جس میں عمل صالح انفرادی حیات کے حوالے سے بھی، اجتماعی حیات کے حوالے سے بھی، فیملی کے معاملات، پڑوسیوں کے، ملنے جلنے والوں کے، اور اپنے مملکت کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے جتنے جو حالات ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے ہم سب کو مطلع رہنا ہے، آگاہ رہنا ہے، اور جو شرائط ہیں اعمال صالح کی وہ انجام ضروری ہے۔ یہاں میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آگاہ رہیں اس سے کہ زمانے بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ ساتھ اعمال صالح کی فہرست بھی تو بدلتی رہتی ہے نا۔ ہمارے یہاں تو اجتہاد ہے الحمدللہ، ہم کو ایک جگہ رکے ہوئے جمے ہوئے نہیں ہیں، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، جیسے جیسے زمانے کے تقاضے آگے بڑھ رہے ہیں، جیسے جیسے علوم و فنون ترقی کر رہے ہیں، اس حوالے سے ہمارے اعمال صالح کی بھی فہرست بڑی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہمیں آگاہ رہنا ہے، ہم تو ان کے ماننے والے ہیں کہ جو انا مدینۃ العلم و علی بابھا، ہم تو صاحبان علم کے کیا فرمایا قرآن حکیم میں، اگر تمہیں علم نہیں تو پوچھ لو اہل ذکر سے، اہل ذکر سے پوچھ لو۔ ہم تو اہل ذکر کے قدموں کے خاک کو اپنا آنکھوں کا سرما بناتے ہیں کہ ہر وقت آگاہ رہنا، باخبر رہنا، کیونکہ میں ذمہ دار ہوں، میں جواب دہ ہوں، میں اکاؤنٹیبل ہوں۔ میری حیثیت اس کائنات میں کسی درخت یا شجر یا حجر یا پہاڑ یا پتھر جیسی نہیں ہے، میری حیثیت انسان کی ہے۔ انسان خسارے میں ہے، کیوں خسارے میں ہے؟ اس کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اگر یہ اپنے اسٹینڈرڈ سے نیچے گر جائے گا تو یہ نقصان اٹھائے گا۔ لمحہ لمحہ صبح جیسے سورج نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے، ایک دن میری اور آپ کی زندگی میں شامل ہوتا ہے، اس زندگی کے اس ایک دن میں میں اور آپ جواب دہ ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کون سے اعمال صالح انجام دیے اور کس سے ہمیں موقع تھا، ہم کر سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں کیا، کس وجہ سے نہیں کیا، وہ ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ اعمال صالح کی جو بہت بڑی فہرست ہے اس میں
عبادات بھی شامل ہیں، اس میں عقائد بھی شامل ہیں، اس میں معاملات بھی شامل ہیں، اس میں انفرادی ذمہ داریاں بھی ہیں، ان میں اجتماعی ذمہ داریاں بھی ہیں، اس میں فیملی کے حوالے سے بھی ذمہ داریاں ہیں، کمیونٹی کے حوالے سے بھی ذمہ داریاں ہیں، پڑوس کے حوالے سے بھی ذمہ داریاں ہیں، عزیز و اقربا کے حوالے سے بھی ذمہ داریاں ہیں، بیماروں کے حوالے سے ذمہ داریاں ہیں، مرحومین کے حوالے سے ذمہ داریاں ہیں۔ یہ اعمال صالح کی بہت مختصر وقت میں صرف میں اشارہ کرتی ہوئی گزرتی ہوں۔ اعمال صالح کی فہرست ہمارے لیے بہت بڑی فہرست ہے، اور جب ہم صبح اٹھتے ہیں اور سب سے پہلے جب ہم فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اور اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں تو اسی عہد کے ساتھ کرتے ہیں، ہم اس پروردگار کی عبادت کرتے ہیں جس نے ہمارے لیے ایک ہدایت کا سامان، ہمارے لیے ایک فہرست مقرر کی ہے، ہمارے لیے ہر میدان میں ہمیں رہنمائی عطا فرمائی ہے، اپنی تعلیمات کے ذریعے سے ہمیں بتایا۔ اب آپ ایمان لے آئے، آپ نے عمل صالح انجام دیے، یہی آلریڈی بہت لمبی فہرست ہے، یہی بہت بڑا جو ہے وہ سرنامہ ہے، یہ بہت بڑی فہرست ہے جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو ہم کس طرح اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اس کے بعد جب آتا ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اب اس وتواصوا میں جو لفظ پوشیدہ ہے، اس میں جو پیغام پوشیدہ ہے وہ اجتماعی زندگی کا پیغام پوشیدہ ہے، ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، وتواصوا سے وصیت، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ اس سے ہے، ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں حق کی اور صبر کی۔ اب یہاں نو مور انڈیویژل لائف، آپ کی اجتماعی زندگی آ گئی، آپ معاشرے میں ایک اجتماعی حیثیت سے رہتے ہیں۔ اسلام جو ہے وہ جماعت کا دین ہے، اسلام جو ہے وہ کمیونٹی کا دین ہے، اسلام آپ کو ترک دنیا کی ترغیب نہیں دیتا ہرگز بھی۔ بہت آسان ہے کہ اگر کسی پہاڑی پہ جا کے اپنا بڑا اچھا سا گھر بنا کے اکیلے زندگی گزاریں، بڑے اچھے منظر ہیں، نظارے ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، کھانا پینا بھی ہے، بہت سب کچھ ہے، بڑی زندگی، اب دل تو سب کا یہی چاہتا ہے، لیکن اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو صوفیوں نے طریقہ اختیار کیا تھا ترک دنیا کا، ہمارے یہاں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کمیونٹی لائف ہے، معاشرے میں رہو، پوری طرح سے ہر چیز میں انوالو رہو، اور اس کے بعد اپنے دامن کو پاک رکھو، صاف رکھو، اعمال صالح انجام دو، اور ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرو۔ اور پھر کیا بہت واضح کر کے بتا دیا گیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب حق کی بھی بہت لمبی چوڑی فہرست ہے۔ حق کیا ہے؟ بہت ہمیں فرمایا نا کہ اللہ حق ہے، قرآن حق ہے، موت حق ہے، دین حق ہے، یہ حق ہمارے سامنے جو ہے جن میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیا قرآن حکیم کے بارے میں کیا فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تمہارے لیے پروردگار عالم نے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجی۔ قلب پر اتارا اس طاہر و طیب، مطہر اور قوی، اتنے مضبوط قلب پر اتارا کہ جس نے قرآن حکیم کے نور کو جذب کیا، اس کو پھر میرے اور آپ کے سامنے نہ صرف بیان کیا بلکہ اس کو عمل کرتے ہوئے دکھایا۔ اور ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے وہ سیرت طیبہ۔ آپ فرمائے کہ جو رسول دے دیں وہ لے لو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے، اور ہم خواتین کے لیے پھر یہ بھی سیدہ سلام اللہ علیہ، جیسے کہ آپ نے مرضی نمونۂ عمل ہمارے لیے فرما دیا، اور ہمیں کسی قسم کی کوئی مشکل ہونی نہیں چاہیے۔ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اب صبر جو ہے، یہ صبر بہت اہم، کائنات کا مرکزی نقطہ صبر ہے۔ کائنات کا مرکزی نقطہ، آپ کو کائنات کا ہر اشارہ جو ہے وہ صبر کی تلقین دیتا ہے، صبر کی تربیت دیتا ہے، صبر کے بارے میں بتاتا ہے کہ کتنی اہم ترین یہ خوبی خصوصیت ہے کہ پروردگار عالم نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ یہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں یا روزہ رکھنے والوں کے ساتھ ہوں، نہیں، ان اللہ مع الصابرین۔ اب صبر کیا لکھتا ہے کہ صبر کے بہت سے پہلو ہیں۔ معصیت پہ صبر ہے، آپ کے چاروں طرف جو ہے گناہ کی دعوت ہو اور اٹریکشنز ہو اور آپ کو ترغیب دی جا رہی ہو، اور اس وقت اپنے آپ کو روک کے رکھنا، وہ صبر ہے۔ پھر خدا نخواستہ اگر مصیبت پڑ جائے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی جگہ بھی یہ وعدہ نہیں کیا کہ آپ کی زندگی ایک چاندی کی تشتری میں رکھی ہوئی کوئی گلاب کی پتی کی طرح سے ہوگی، کہیں نہیں ہے۔
फरमाया तुम आजमाए जाओगे, तुमसे पहले लोग भी आजमाए गए थे, खौफ से, भूख से, नफ्स मिनस समरात से, हर चीज़ से आजमाए जाओगे तुम। कहीं वादा नहीं है, बहुत स्मूथ लाइफ का वादा नहीं है, मुसीबतें भी पड़ेंगी, कुदरती आफात भी होंगी, पर्सनल भी नुकसान होंगे, सब कुछ होगा, सेहत के हवाले से भी होगा, अजीज़ व अक़रबा के हवाले से भी होगा। और उसमें क्या तवक्का की गई है? सब्र की तवक्का की गई है, क्योंकि बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम है, बिल्कुल आसान काम नहीं है किसी हिसाब से, लेकिन जितना बड़ा मर्तबा इंसान को अल्लाह ताला ने अता किया है, फिर उससे उतनी ही ज़्यादा तवक्का भी है। और एक दूसरे को सब्र की तलक़ीन करना, गुनाह से रोकने के लिए भी एक दूसरे को सब्र की तलक़ीन करना, मुसीबत अगर खुदा ना खास्ता आ जाए तो उससे, उसके हवाले से भी एक दूसरे के साथ खड़े हो जाना, एक दूसरे के साथ तक़वियत का समझ, अपनी गुफ्तगू के ज़रिए से, अपनी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए से एक दूसरे के साथ खड़ा होना, मोहब्बत से, खुलूस से, कि ये जो मेरे और आपके दरमियान खला है इतना बड़ा, इस खला के दरमियान बहुत सारे वसवसे हैं, बहुत सारे खौफ हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं, और जो हम सबके दिलों में है यकीनन। और मुसीबत के वक्त और जब परेशानी आती है तो ये चीज़ें बढ़ जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और इंसान का जो अकेला तन्हा वजूद है, कमज़ोर वजूद है इंसान का, तो कुरान हकीम ने अल्लाह ने फरमाया कि इंसान तो बहुत कमज़ोर है, बहुत जल्दबाज है, बहुत झगड़ालू है, बहुत जल्दी घबरा जाता है और गुस्से में भी आ जाता है, और जालिम भी है और जाहिल भी है, बहुत बहुत कमज़ोर भी है एक तरह से। लेकिन उसकी ताकत के लिए जो तालीमात अता फरमाई गई हैं वो है हमारा सरमाया सर। कोई भी अपने आप को ना समझे कि हम बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, हम हर चीज़ से हंसते मुस्कुराते गुजर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है, इंसान इंसान की दवा है, इंसान इंसान की दवा है। जब फरमाया कि एक दूसरे को सब्र की तलक़ीन करो, एक दूसरे को हक़ की तलक़ीन करो, और एक दूसरे के लिए दवा का सामान बनो, ना कि एक दूसरे के लिए ज़ख्म का सामान बनो। आपके हमारे आज़ा व जवारे, हमारी गुफ्तगू, हमारी बॉडी लैंग्वेज, मिलना जुलना, बैठना उठना, हर एक के साथ वक्त और मौके के हिसाब से ये अकाउंटेबल है। मामलात भी जो है वो कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाह ताला मामलात को भी देखता है, अखलाकियात को भी देखता है। कुरान हकीम ने क्या फरमाया सूरह नूर वल कलम में, चौथी आयत है, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ये रसूल आप तो बेशक अखलाक़ आलिया के मर्तबे पर पाए। और हुज़ूर ने खुद क्या फरमाया, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अख़लाक़, हमारे साले में हुस्न खुल्क़ की जो अहमियत है वो सबसे ज़्यादा टॉप पे अहमियत है हुस्न खुल्क़। बाकी हमारे सारे नमाज, रोज़ा, ज़कात, जो कुछ भी हम करते हैं वो हम अपने और अपने रब के दरमियान अपने मामलात सीधे करते हैं, अपने वो पहुँचाते हैं। हुस्न खुल्क़ वो हुस्न है जो मामलात में सबसे ज़्यादा अहम है, सबसे ज़्यादा अहम है। इस हवाले से हुस्न खुल्क़ को समझना, वो क़ुव्वत, वो ताकत जो आपके अंदर इस तरह जारी व सारी हो कि आमाल, अल्फाज, स्माइल्स, मुस्कुराहटें और तमाम बॉडी लैंग्वेज खुद ब खुद अमल में आए, ये है हुस्न खुल्क़। ये हुस्न खुल्क़ नहीं है कि आपने बहुत बड़ी दावत कर ली और बुला लिया और आइए और खाइए और बैठिए और उसके बाद ख़त्म। नहीं, हुस्न खुल्क़ बातिन की वो ताकत है कि जो नूरानियत पर मबनी है, जो वही की तालीमात के ताबे है, जो अक्ल के असूलों को समझती है, दूसरे के हकूक़ को समझती है, अपने फ़राइज़ को समझती है, ये वो ताकत है। और इसको बरूए कार लाना और इसकी खुशबू माशरे में फैलाना और इसकी खुशबू से ज़ख्मी दिलों पर मरहम रखना और इससे एक दूसरे के दुखों में काम आना, और जब सब्र का मकाम हो, जो जब फरमाया कि मतवासौ बिल हक़ मतवासौ बिस सब्र, जब सब्र का मकाम हो तो उसमें मेरा और आपका हुस्न खुल्क़ इतना कवी होना चाहिए, इतना ताकतवर होना चाहिए, इतना नुमायाँ होना चाहिए, इतना खूबसूरत होना चाहिए कि दूसरे का दर्द और दुख और उसकी जो सब्र करने का मरहला है वो उसके लिए आसान हो जाए। इस हवाले से बहुत अहमियत है हम क्या बात करते हैं, हम किस तरह रिएक्ट करते हैं, हम किस तरह एक्ट करते हैं, ये हमारी जिम्मेदारियाँ हैं। हम ऐसे आज़ाद नहीं हैं, ये नहीं है कि जो दिल चाहा जब जी जो कुछ हमारी मर्ज़ी, हमारी लाइफ, ऐसी कोई बात नहीं है।
آپ ذمہ دار ہیں، آپ جواب دہ ہیں، آپ اکاؤنٹیبل ہیں ہر لمحے پہ۔ سورہ حجرات تو پورا نصاب نامہ ہے حسن خلق۔ سورہ حجرات میں مختصر کیا فرمایا کہ شروع میں جیسے فرمایا کہ رسول کی آواز سے آواز بلند نہ کرو، ان سے آگے مت بڑھو۔ اس کے بعد کسی فاسق کی خبر پر بغیر تحقیق کیے یقین نہ کر لیا کرو، ایسا نہ ہو تمہیں بعد میں کرنے میں اٹھانی پڑے۔ اور آج کے زمانے میں یہ بہت ضروری ہے، جو افواہوں کا بازار گرم ہے چاروں طرف، اور میرے اور آپ کے ہاتھ میں جو یہ سوشل میڈیا کا ایک بہت ہی اچھی چیز بھی ہے، بہت خطرناک چیز بھی ہے، اس حوالے سے بغیر سوچے سمجھے بغیر تحقیق کے چیزوں کو آگے بڑھا دینا، اس سے بہت زیادہ فساد بھی پھیلتا ہے معاشرے میں۔ اور اس کے بعد یہ کہ نہ صرف یہ بلکہ دوسروں کے ساتھ جب ہم گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، یا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے جس میں کوئی پریشانی ہے یا کچھ ہے، جہاں صبر کرنا ہے وہ صبر نہیں ہوتا اصل میں، وہ صبر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور کوئی نہ کوئی ایسا محرک پیدا ہو جاتا ہے کہ جو صبر کی تمام زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو فساد پیدا ہوتا ہے پھر وہ فساد دور دور تک پھیلتا ہے، اور جو معاشروں میں بے چینیاں پیدا ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے لیے پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ یہ فساد فتنہ فساد جو ہے اشد من القتل کے لیے کہا گیا اس کے لیے کہ یہ بہت شدید ویسی چیز ہے۔ آپ اپنی زبانوں کو، اپنے رویوں کو آپ لگام دے کے رکھیں۔ اور رسول حجرات میں تو یہاں تک آیا کہ ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ رہو، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ رہو، اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو، کچھ جا کے اور ایک کوئی ایسا اشارہ بھی نہ کرو کسی کی طرف جو کسی سے ناگوار گزرے، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائے۔ تمہیں کیا پتا تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو تم سے کہیں زیادہ اچھا اور اللہ کے نزدیک بہت قریب ہو۔ اور پھر اہم ترین بات کہ کوئی کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت نہ کرے۔ کتنی کیسی تعبیر دی گئی ہے سورہ حجرات میں کہ یہ ایسی ہے کہ جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، تو کرے تو منہ ہو، تمہیں کتنی کراہیت آئے گی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے، کہ کسی کے پیچھے اس کی عزت کو خراب کرنا یا اس کی غیبت کرنا اس طرح کہ معاشرے میں اس کا مقام گر جائے، اس کا مرتبہ گر جائے۔ ہماری کون سی اللہ کو تسلیم ملتی ہے اس سے؟ ان سب چیزوں کو منع کیا گیا، اور ان سب چیزوں کو جس سورہ کی تلاوت کا شرف میں نے آپ کے سامنے حاصل کیا، اس کے یہ اہم ترین پیغام ہے، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب اس حوالے سے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ حق کا بھی مطالعہ کریں ڈیٹیل کے ساتھ ساتھ، اور کرنٹ افیئر میں حق کیا ہے اس کا بھی مطالعہ کریں۔ آپ سب جانتے ہیں جو آج کل ہو رہا ہے، اور انتہائی دل خراش واقعات ہیں جن کا ذکر کرنا، وہ ویڈیو دیکھنا، وہ کلپس دیکھنا ہی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ وہ ہو رہا ہے میرے اور آپ کے جیسے انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارے مومنین کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارے قبلہ اول کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ 52 اسلامی ملک ہیں، اور جن میں سے کتنے ہیں جو ان کا دکھ درد بانٹنے کو کھڑے ہیں، کتنے ہیں جو ان کی آواز کے ساتھ آواز ملا رہے ہیں۔ حکمرانوں کی بات کر رہی ہوں، اور اب تو یہاں تک وہ آ گئی ہے کہ وہ آ رہے ہیں حکم وہاں سے کہ یہ فتنہ ہے، اپنے لیڈروں کی بات سنو، اس فتنے میں نہ پڑو۔ یہ وہ وقت ہے جو میری اور آپ کی آزمائش کا وقت ہے، حق کے حوالے سے، انٹرنیشنل افیئرس کے حوالے سے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ کہ دیکھیے میں اور آپ انتظار کر رہے ہیں نا، ہم سب انتظار کر رہے ہیں، اور مسلمان کیا اور عیسائی کیا اور یہودی کیا، دنیا کا ہر شخص سب کوئی وہ اینٹی کرائسٹ کا انتظار کر رہے ہیں، جیزس کا انتظار کر رہے ہیں، ہم امام کا، امام مہدی علیہ السلام۔ ہم انتظار کر رہے ہیں، اور ہم بیعت بھی کیے ہوئے ہیں، صبح ہم بیعت کی تجدید بھی کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیے، ہم آپ کی فوج میں شامل ہوں گے۔ ہماری تیاری پوری زندگی کی یہی تو تیاری ہے نا۔ حضور نے کیا فرمایا تھا کہ اگر قیامت کے آنے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے گا، سنی شیعہ متفق علیہ حدیث ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا طویل کر دے گا کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص ظاہر ہوگا جو دنیا کو عدل سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی۔ پوری ان کی نشانیاں بھی بتائی ہیں،
بہت بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں. جمال منتظر ایک کتاب ہے، اس میں 800 سے زیادہ احادیث، اتنی موٹی کتاب ہے. اور عصر ظہور ایک کتاب ہے، اس کے علاوہ علامہ مجلس کی کتابیں ہیں. اب تو بہت آپ کے یوٹیوب پہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ذرا دیکھ بھال کے دیکھا کریں اور دیکھ بھال کے جایا کریں. وہ ہر چیز اوتھینٹک نہیں ہوتی ہے. اس کی مدر بکس کے حوالے سے جو آپ کو معلومات ملے وہ اوتھینٹک ہوتی ہے. تو جب امام کا ظہور ہوگا، ایک تو وقت کا تعین ہم نہیں کر سکتے، نہ مجھے اجازت ہے نہ ہم وہ نہیں کر سکتے. لیکن جو کچھ ہو رہا ہے سامنے اور جو قریب ترین ہو رہا ہے نا ہماری، ہم پتہ نہیں ہم زندہ رہیں نہ رہیں آپ کے لیے، آپ کی فوج میں شامل ہونے کے لیے، لیکن دعا یہی ہے کہ مومنین ہم سب تیار ہوں اور جب وہ آواز دیں تو ہم لبیک کہیں. لیکن مجھے بہت، میں بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہی ہوں، پاکستان کے مسلمان بہت پیچھے رہ رہے ہیں. جب ندا آئے گی نا، آواز آئے گی، ہم لوگ بہت پیچھے رہ جائیں گے. آپ ذرا لبنان کے لوگوں کو دیکھیے، آپ ذرا عراق کے لوگوں کو دیکھیے، آپ ذرا ایران کے لوگوں کو دیکھیے، آپ فلسطین کے لوگوں کو دیکھیے، ان لوگ یمن کے لوگوں کو دیکھیے. کیا ان کی حیثیت، کیا حیثیت ہے، کیا ان کی فائنینشیل سچویشن ہے، اور کیا ان کے ایکشن ہے، اور کیا ان کا ایمان ہے، اور کیا ان کا جذبہ ہے. ہم اور آپ پیچھے رہ جائیں گے بہت زیادہ، اور اس کے بعد پوچھیں گے ایک دوسرے سے اچھا تو یہ کون ہے. نہیں، آپ کا ایمان اتنا قوی ہونا چاہیے، کردار اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ خود بخود امام اپنے آپ کو پہچانوائیں، آپ کو کوئی شک شبہ نہ ہو، کوئی وہ نہ ہو. اور وقت دور نہیں ہے، قریب ہی ہے انشاءاللہ. اپنے معاملات کو درست کر لیں. اور ہاں، سب سے بڑی بات اتحاد امت، سب سے بڑی بات جو ہے وہ اتحاد بین المسلمین کی. یہ تفرقہ بازی اب کسی بھی اس کی کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں ہے. ایک خدا کے ماننے والے، ایک رسول کے ماننے والے، ایک کتاب کے ماننے والے، اور اسی رسول کا قول ہے کہ امام مہدی آئیں گے اور وہ دنیا کو تو اسی دعا کے ساتھ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سورہ والعصر کی جو تعلیمات ہیں ان کو اپنی زندگی میں غالب ساری کریں. آپ میرے ساتھ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. ہم نگین زیدی کے اشارے ثواب کے لیے دعا کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد